اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من حضر مجلسا فی رمضان من مجالس الذکر لکل خطوۃ عبادت سنۃ، حضور نے فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر روزے کی حالت کے اندر کسی مجلس ذکر کے اندر وہ حاضر ہوتا ہے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، نماز تراویح ادا کرنے کے لیے، فرض نماز پڑھنے کے لیے، دیگر عبادات کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین اس رحمت والے مہینے کی برکت کی وجہ سے اس کو انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ لکل خطوۃ عبادت سنۃ، فرمایا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ اس ماہ مبارک کی فضیلت ہے۔ ویسے تو ہم عام طور پر بھی مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، ذکر کی محافل میں جاتے ہیں، حضور کی ثنا خوانی کی محافل میں جاتے ہیں، اور دیگر عبادات کرنے کے لیے ہم مقدس جگہوں پر جاتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کی یہ فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو روزے کی حالت کے اندر کسی مجلس ذکر کے اندر حاضر ہوتا ہے تو لکل خطوۃ عبادت سنۃ، فرمایا کہ اس کو ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جب کل قیامت کے دن ہوگا پھر بڑا عجیب منظر ہوگا۔ باقی ساری امتیں قرآن پاک پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، احادیث پڑھیں، باقی امتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی عمریں بڑی بڑی، 600 سال، 800 سال، 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال۔ جب کل قیامت کے دن میدان محشر سجا ہوا ہوگا، ساری امتیں، کل کائنات کی مخلوق وہاں پر حاضر ہوگی، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہوگا، تو سب سے پہلے حضور کی امت کی باری آئے گی، سب سے پہلے حضور کی امت کی باری آئے گی، ان کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو باقی لوگ، باقی جو امتیں ہوں گی وہ بڑی خوش ہوں گی، دیکھو جی ہم تو بڑی اتنی ہماری عمریں ہیں، ہم نے تو 800 سال عبادت کی ہے، 1000 سال عبادت کی ہے، 1200 سال، 1500 سال ہم نے عبادت کی ہے، ان کی تو عمریں ہی ساری جو ہے نا وہ 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال، ورنہ کوئی قسمت والا بابا ہوتا ہے جو 100 سال تک پہنچ جائے، ورنہ 60-70 سال کے درمیان ایوریج بابا جی کا کام تمام ہو جاتا ہے 60-70 سال کے اندر، اس سے عمر کچھ قسمت والے ہی پہنچتے ہیں۔ تو اب جو پہلی امتیں ہوں گی، جب اس امت کی باری آئے گی نا، پہلے وہ بڑی خوش نظر آئیں گی کہ دیکھو جی یہ 60-70 سال کی جن کی ٹوٹل عمر ہے، پھر اس کے اندر کچھ نابالغی کی عمر ہے، پھر کچھ بڑھاپے کی عمر ہے کہ جس کے اندر وہ عبادت نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری تو سینکڑوں سال ہماری عمریں ہیں، تو یہ ہمارا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن جب نامہ اعمال کھلے گا نا، نامہ اعمال کھلے گا تو پھر وہاں پر اعلان کیا ہوگا؟ حضور کا کوئی گناہ گار سے گناہ گار بھی امتی ہوگا نا، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر جو عبادت لکھی ہوگی نا، 30 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب، 40 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب، 60 لاکھ سال کی عبادت کا ثواب، تو وہ سارے جو اس پہلی امتوں کے جو عابد ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جنہوں نے 1000 سال عبادتیں کی ہوں گی، تو وہ بھی حیران و پریشان ہوں گے، اور ایک دوسرے کے کانوں کے اندر سرگوشیاں کریں گے، وہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی عمر تو ساری 50 سال، 60 سال، 70 سال تک تھی، لیکن ان کی نیکیاں 30 لاکھ سال اور 50 لاکھ سال تک اور 60 لاکھ سال تک کس طرح پہنچ گئی ہیں؟ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان رحمت ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، اور میرے محبوب نے جو ہے نا اپنی امت کے لیے یہ اعلان رحمت فرمایا تھا، جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر روزے کی حالت کے اندر ایک قدم اٹھائے گا تو اس کو ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ تو جب میرے محبوب نے یہ اعلان رحمت فرمایا تھا تو میں نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی کہ اے فرشتوں، جاؤ میرے محبوب کے غلاموں کے قدموں پر اپنی نظریں رکھو، یہ جتنے قدم اٹھائیں گے مسجد تک جانے کے لیے، مجلس ذکر تک جانے کے لیے، درس قرآن سننے کے لیے جو جا رہے ہیں، یہ جتنے قدم اٹھائیں گے، ان کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے جاؤ۔ تو میرے محبوب کے غلاموں نے اتنے قدم اٹھائے تھے روزے کی حالت کے اندر، تو جتنے قدم انہوں نے اٹھائے تھے اتنے لاکھ سال عبادت کے ثواب ان کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ سب کا سب کس وجہ سے ہے؟ حضور کے اعلان رحمت کی وجہ سے۔
یہ حضور نے ہی ہمیں بتایا ہے نا، یہ حضور نے اعلان رحمت فرمایا ہے، تبھی تو ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے، پتہ چلا ہے کہ اس ماہ مبارک کی شان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیسے اپنے